حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام قبول کی، سوائے ان کے والد کے لیے کی گئی ہوئی دعا کے۔ اس دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے دوسرے انبیاء کے واقعات میں یہ چیز بارہا پڑھی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اس کو اللہ کے عذاب سے انبیاء بھی نہیں بچا سکتے، چاہے وہ نبی کا کتنا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو بچا سکے، نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، اور نہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یعنی اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو بارگاہ الہی میں کسی نبی کا بیٹا، کسی نبی کا باپ یا کسی نبی کی بیوی ہونا کچھ حیثیت نہیں رکھتا، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور بار بار لگاتار ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق کی پہچان نہایت ہی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پل رہے تھے اس کے بارے میں آپ ذرا غور کریں، کیسا ماحول تھا وہ۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے حق اور باطل کے بارے میں فرق کرنا خود سے سیکھا۔ تو کیوں ہم اس دور میں ہمارے پاس میزان کے ہوتے ہوئے حق اور باطل میں فرق کرنے، ڈفرینشیٹ کرنے کا کرائٹیریا ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب فرقان کے ہوتے ہوئے بھٹک رہے ہیں؟ کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں ہمارے خالق، ہمارے مالک حقیقی کی معرفت، اس کی پہچان نہیں ہے؟ کیوں ہم طاغوت کا سہارا لیتے ہیں؟ کبھی ایک کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی دوسرے کا، کبھی ایک جگہ سے نا امید ہوتے ہیں تو دوسرے کا دامن تھام لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رہتے ہیں یہ سب طاغوت اور جھوٹے سہارے، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز یاد نہیں تو وہ یہ کہ ہمارا ایک رب بھی ہے۔ ہمارا ایمان کتنا سطحی، کتنا سپرفیشل اور کھوکھلا ہے نا۔ ہم دن میں 5 وقت کی نمازوں میں اور ہر ایک رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن نہ ہم اس ایک اکیلے کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیوں وہ بولتے ہیں جو کرتے نہیں؟ ہم نے ایک اللہ کی واضح کلیئر دلیل ہونے کے باوجود اپنے کئی خدا، کئی الہ بنا لیے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یا تو ہم اس کے معنی نہیں جانتے یا پھر اس کو دل سے نہیں کہتے، صرف زبانی کہتے ہیں، صرف زبانی کہہ دیتے ہیں۔ کلمہ توحید جس کے الفاظ زبان سے ادا کرنے پر کوئی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا سینٹنس ہے جو انکار سے، نیگیشن سے شروع ہوتا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی الہ۔ یہ ایک کنسٹرکٹیو کلوز ہے، کیونکہ اس سینٹنس کو ایکسکلوزیو بنایا جا رہا ہے۔ پھر ہم اس میں الہ ایڈ کرتے ہیں، یعنی سوائے، ورنہ اگر ہم لا الہ پر رک گئے تو کیا ہوگا؟ یہ ایتھیزم ہے نا، کیونکہ لا الہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی الہ، جو کہ ایک ایتھسٹ کا عقیدہ ہے۔ اسلام اس جملے کا دوسرا آدھا کلوز جوڑتا ہے اور وہ ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ دراصل ال پلس الہ ہے۔ اس جملے
لا الہ الا اللہ میں پہلا الہ جو ہے وہ ہے ایک کامن ناؤن، اور دوسرا الہ جو اللہ میں موجود ہے وہ ہے ایک پراپر ناؤن۔ ال یعنی دا، الہ یعنی گاڈ، دا گاڈ، اور یہ اللہ کے معنی ہیں۔ اور لفظ اللہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایکسکلوسیولی، اور کسی کے لیے نہیں۔ عربی زبان میں الہ کے بہت ہی گہرے معنی ہیں۔ الہ صرف پتھر کی مورتی ہی کو نہیں کہا جاتا۔ الہ صرف پتھر اور مٹی کے تراشے ہوئے بت ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اطراف ہماری زندگی یا کسی کی زندگی گھومتی ہے وہ ان کا الہ ہوتا ہے۔ ایک ایتھسٹ کا بھی الہ ہوتا ہے، ایک ایگنوسٹک کا بھی الہ ہوتا ہے، اور الہ اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا میں یقین نہیں رکھتا، یعنی وہ چیزیں جن کے لیے وہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں وہ ان کے الہ ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں وہ ان کے الہ ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کے دل بے چین ہوتے ہیں وہ ان کے الہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مومن کی زندگی اس کے رب اور اس کے حکم کے اطراف گھومتی رہتی ہے، اس لیے اللہ اس کا الہ ہوتا ہے۔ اور جو ہم مسلمان یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ خالص توحید ہے، مونوتھزم، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ یہاں غور کرنے کی اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ کیا کہیں ہم صرف زبان سے تو نہیں کہتے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور دل ہی دل میں کہیں کئی الہ تو نہیں بنا بیٹھے ہیں؟ جو مقام ہماری زندگی میں اللہ وحدہ لا شریک کو دینا چاہیے وہ کہیں ہم کسی اور کو تو نہیں دے بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر جینے اور مرنے کے بجائے اور اس ہستی کے اطراف ہماری زندگی گھومنے کے بجائے کہیں ہماری زندگی پیسہ، رتبہ، طاقت، ان سب کے اطراف گھومنے لگی اور ہم ان چیزوں کے لیے جینے مرنے لگیں تو عین ممکن ہے کہ ہم نے اپنے ایک اللہ کے بجائے جو ایک پراپر الہ ہے اپنے لیے کامن الہ بنا لیے۔ اس چیز کو جاننا اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم جانیں گے اور سمجھیں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ دنیا کی چکا چوند میں کھو جائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی، خود کو چیک کرنے کی، اور اس لٹمس ٹیسٹ سے گزرنے کی، اور ہم میں سے ہر ایک یہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ ٹیسٹ لینا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ ہماری زندگی کا سینٹر کیا ہے، ہماری زندگی کس چیز کے اطراف گھوم رہی ہے۔ یہ جاننا ہوگا کہ ہم اس زندگی میں کسی ایسی چیز کو تو اپنا دل نہیں دے بیٹھے جس کو دینے کا حق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اور دیر کیے بغیر ہمیں ہمارا دل ان مادی چیزوں سے واپس لے کر اللہ وحدہ لا شریک کو دینا ہوگا، کیونکہ دل پر اصل حق اس کے بنانے والے، اس کے مالک اور خالق کا حق ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو اس کے حق سے محروم کریں گے اور اس میں کریٹر کے بجائے کریشنز کی محبت بھر لیں گے تو یہ دل مرض میں مبتلا ہو جائے گا اور دنیا میں غرق ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسے مرض سے اور ایسی ہلاکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے اور وقت کے رہتے اپنا تجزیہ کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے غفلت سے بیدار کرے، ہمارے میں شعور پیدا کرے، ہماری زندگی کے اندھیروں کو دور کرے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔